وہ فلسفہ اور مذہبی تعلیم جو انسانی شخصیت کی نشوونما کے منافی ہو بیکار چیز ہے۔ حکومت کا سب سے بڑا فرض افراد کے اخلاق کی حفاظت ہے۔ قرآن حکیم فکر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ نعمت کے بعد انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ان کی معاشرتی اور تاریخی روایات کو زندہ رکھے اور ان میں خالصتاً اسلامی اقدار پیدا کرے۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہے۔ دنیا میں موت سب انسانوں تک پہنچتی ہے اور کبھی کبھی انسان بھی موت تک جا پہنچتا ہے۔ جس قوم نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی پر پشیماں ہوئی۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں جنم لیتے ہیں لیکن سیاستدانوں کے ہاتھوں نشوونما پاتی اور مر جاتی ہے۔ میں اپنے ذہن میں اس امر کے متعلق کوئی شبہ نہیں پاتا کہ احمدی یعنی قادیانی اسلامی اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ وہ زندگی موت ہے جس میں انقلاب نہ ہو۔ قوم کشمکش انقلاب سے ہی زندہ رہتی ہے۔ بندہ مومن جب اللہ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے تو خود تقدیر الہی بن جاتی ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے بہترین اسوہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے۔ عورت کو اپنی انتہائی عظمت تک پہنچنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نمونہ بہترین ہے۔ شعر سننے سنانے کی چیز نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے، علم نہیں۔ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ انصاف ایک بے پاک خزانہ ہے۔ اس خزانے کو ہر لمحہ رحم کے رہزن کی دستبرد سے محفوظ رکھنا چاہیے۔